ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لیا میں صحت سہولت کے ایک اور بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھل ہسپتال لیا میں گائنی وارڈ تعمیر کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق منصوبے پر 90 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ منصوبے کا سنگ بنیاد معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب پیر رفاقت علی گیلانی نے کیا۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لیا میں صحت سہولت کے ایک اور بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھل ہسپتال لیا میں گائنی وارڈ تعمیر کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق منصوبے پر 90 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ تھل ہسپتال لیا میں تقریب کے موقع پر ڈپٹی کمشنر لیا اظفر ضیاء، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ سامٹیا بھی موجود تھے۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لیا میں صحت سہولت کے ایک اور بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ وہ بھی برابر طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ 2-3 دن پہلے ہم نے ایک پورا میں نے کہا جو ہمارا 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑا ہم نے جو افتتاح کیا ہے وہ تھا ہمارا جو مدر اینڈ ہے۔ میرے خیال میں وہ پورے پنجاب میں چند ایک ڈسٹرکٹ ہیں جہاں ہے، اور ہمارا ڈسٹرکٹ پہلے نہیں تھا شامل، تو ہم نے جا کے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، تو شاہ صاحب نے جا کے سی ایم سے اور ہمارے ساتھ بھی گئے، پی این ڈی میں بھی گئے، تو انہوں نے محنت کی اور اس کی وجہ سے زمین بھی ویل ان ٹائم ہم نے دے دی، تو وہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ چل گیا۔ وہ تو خیر پورے پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ وہ پروجیکٹ ہے۔ باقی جو ہمارا تھل ہاسپٹل ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم کیونکہ اب بھی میں جیسے کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں، ہمارے آؤٹ ڈورز ہیں، ہماری سرجریز ہیں، ایکول ٹو ڈی ایچ پی ہے۔ ہمارا ادھر جو جنرل سرجن ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے، اور وہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سر کام کرتے ہیں ادھر علامہ اقبال میں لاہور میں، وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں۔ خاص طور پہ ہماری گائناکالوجسٹ کی ٹیم اور ہماری جو اسٹاف نرسز ہیں ادھر جو نارمل ڈلیوریز ہو رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی۔ حالانکہ ڈی ایچ پی میں کبھی کوئی پرابلم تھوڑے بہت ہمیں آتی ہے شکایات، لیکن ادھر سے نہیں ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مریض، کوئی بھی چاہے وہ گینی کا ہو، چاہے وہ سرجری کا ہو، چاہے وہ پیڈس کا، پیڈس کے بھی ہمارے پاس ادھر 3 میڈیکل پیڈیاٹریشن ہیں، گینی کے بھی ہمارے 3 گائناکالوجسٹ ہیں، سرجن بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کارڈیالوجسٹ بھی ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہے، تو کوئی شعبہ ادھر ایسا نہیں ہے جو رہ گیا ہو۔ میرے چھوٹے بھائی قابل احترام ڈاکٹر محی الدین ایم ایس تھل ہاسپٹل لیا، اور میرے سامنے موجود سول کمیونٹی، پیرامیڈیکل، نرسنگ سٹاف اور تمام رسپیکٹیبل ڈاکٹرز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ جو ہم نے افتتاح کیا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے سی او ہیلتھ نے اور ہمارے جو ایم ایس صاحب ہیں اور 7 ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے، ان سب کی کاوش ہے، ان سب نے ہمیشہ میری بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اور آپ لوگوں کی تو آلریڈی یہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے مل کے آج یہ افتتاح کیا ہے، یہ آپ کو مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تھل ہسپتال میں کافی عرصہ سے شاید کسی نے توجہ نہیں دی، تو الحمدللہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے آلریڈی ورکنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، یہ ایم ایس صاحب کو میں اس حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ فرسٹ پہ جا رہا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ عمارت جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی اور ہم نے جو مل کے پلان کیا ہے یہ ساتھ ایک اور بلاک ہے اس کو بھی ہم یوٹیلائز کریں گے بڑے اچھے طریقے سے، تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر THQ جو ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا۔ تو اپنے پرائمری سیکنڈری میرا وزٹ ہوتا رہتا ہے تو وہاں پہ جو سیکٹریز ہیں یا ایڈیشنل سیکٹریز وہ ہمارے لیا DHQ اور لیا اس THQ کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ اسٹاف بھی اسی طرح سے آلریڈی میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں، تو آپ لوگ مل کے اسی جذبے سے بیسیکلی جو موٹو ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت، تو آپ لوگ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں کہ فنڈز کی ہم کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل 6 ہاسپٹل ملے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، تو ڈسٹرکٹ لیا کے لیے ہم نے مل کے ایفرٹ کی، CM صاحب سے متعدد بار اس سلسلے میں گفتگو ہوئی، بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جو ہے پولیٹیشین ظاہر انوالو ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے حلقے کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو ہمارا لئے کا نام بھی میں نے ڈلوایا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس میں بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کو کسی اور، میں اس ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لیتا، کسی اور ڈسٹرکٹ میں شفٹ کرانا چاہ رہے تھے، تو CO صاحب کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے ہیں، ٹچ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کا جو ایک پروجیکٹ تھا اس کی حفاظت کی ہے، رکھوالی کی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھانہ ہسپتال لیا میں موجود ہیں، جہاں پر گائنی وارڈ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، اور اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پیر رفاقت علی گیلانی صاحب اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر لیا جناب اظفر زیاد صاحب اور ان کے ساتھ CEO ہیلتھ جناب امیر عبداللہ سامٹیا صاحب موجود تھے۔ تو بات کرتے ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب آج کے اس آغاز کے بارے میں، جو گائنی وارڈ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، DC لیا کا بھی اس میں کافی سارا عمل دخل ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لیا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، تو یہاں پہ گائنی وارڈ بنایا جا رہا ہے جس پہ تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ لاگت آئے گی، اور یہ آج سے باقاعدہ اس کام کا آغاز بھی ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی یہ پریشانی رہتی تھی کہ شہر کے اندر یہ ہمارا THQ ہاسپٹل ہے، تو الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے جو ہمارے MS ہیں اور CO ہیلتھ ہیں، ان کو بھی ان کی بھی کاوش ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جی ناظرین، ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سر اس انیشیٹو کے بعد، اس جو ہے اضافے کے بعد جو ہے اس ایریا میں جو ہے صحت کے حوالے سے ہم کتنا اضافہ دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 99 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے، جناب سید رفاقت علی گیلانی صاحب کا حلقہ ہے تھال ہاسپٹل کا، اور شہر میں ہمارے پاس یہ تھال ہاسپٹل کے اندر جب گائنی وارڈ ڈیڈیکیٹڈ ایک بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے مزید صحت کی سہولیات میں بڑا زبردست اضافہ ہوگا، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔